अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। जन्नत में दाखिल होने से पहले सबको एक दूसरे के हकूक़ अदा करने पड़ेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हज़रत अबू सईद खिदरी से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले ईमान जहन्नम के ऊपर रखे हुए पुरसलात से गुज़रेंगे तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पुल के ऊपर रोक लिए जाएंगे और दुनिया में लोगों ने एक दूसरे पर जो जुल्म किए होंगे इनका बदला चुकाया जाएगा। तो इसमें देखें कि जब वो पुरसलात के ऊपर से गुज़रेंगे तो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक पुल पर रोक लिए जाएंगे और इनसे जो दुनिया के अंदर लोगों पर जुल्म सितम करते रहेंगे उनका बदला चुकाया जाएगा। जब सारे अहले ईमान पाक साफ़ हो जाएंगे तो फिर इन्हें जन्नत में जाने की इजाज़त दी जाएगी। कसम है ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, हर जन्नती जन्नत में अपनी जगह से दुनिया की जगह के मुकाबले में ज़्यादा आशना होगा। इससे बुखारी शरीफ ने रवायत किया है। जन्नत और इसकी नेमतें अल्लाह ताला के फजल व करम रहम की अलामत हैं। हर जन्नती जन्नत में अपने महल को दुनिया के मकान से बेहतर पहचानता होगा। मुशरिकीन के फौत होने वाले नाबालिग बच्चों का मामला अल्लाह बेहतर जानता है, ये इसको आप अल्लाह पे छोड़ दें। मुसलमानों के फौतशुदा नाबालिग बच्चों की परवरिश जन्नत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सायरा रहमतुल्लाह अलैह, इसमें ये फरमाया है कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमानों के बच्चे फ़ौत होने के बाद जन्नत में परवरिश पाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इन की बीवी हज़रत सायरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनकी निगाहदाश्त फरमाते हैं, हत्ता कि क़यामत के रोज़ वो इन्हें इनके वालिदैन के सुपुर्द कर देंगे। तो इससे ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बच्चे फ़ौत हो जाते हैं मुसलमान तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनकी बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी निगाहदाश्त करते हैं और क़यामत वाले दिन वो उनके अपने वालिदैन के सुपुर्द कर देंगे। सुभान अल्लाह, कितने जो है ना अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए राहतें रखी हैं। मोमिन को अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार उसके अज़ाब से हमेशा ख़ाइफ रहना चाहिए। अल्लाह ताला से रहमत का और अज़ाब से बचने के लिए हर मुमकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए। इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं एक नौजवान के पास गया जो बीमार था, तो पूछा उससे कि तुम क्या महसूस करते हो। इसने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम डरता भी हूँ और अल्लाह ताला की रहमत से पुरुम्मीद भी हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस मौका पर जब किसी के दिल में खौफ और उम्मीद जमा होती है तो अल्लाह ताला हस्बे उम्मीद फजल व करम से और हस्बे खौफ महफूज मामून रखते हैं। इसे तिरमिज़ी और माजा शरीफ ने फरमाया है। जन्नती आदमी की रूह क़यामत से पहले जन्नत में पहुँच जाती है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन काब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, इनके बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमाया, मोमिन की रूह मरने के बाद जन्नत के दरख्तों पर उड़ती फिरती है, यहाँ तक कि जिस रोज़ वो मुर्दे उठाए जाएंगे इस रोज़ वो रूह अपने जिस्म में लौटा दी जाएगी। ये भी बिल्कुल वाज़ेह हदीस है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से जो है ना नेक अमाल करें ताकि हम जन्नत के हकदार ठहरें। हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से आग से निकाले जाएंगे और जन्नत में दाखिल किए जाएँ। लोग इन्हें जहन्नमी के नाम से पुकारेंगे। पहले ये मैंने आपको बता दिया है कि जब नबी वसल्लम की सिफारिश से वहाँ से निकाले जाएंगे तो उनके माथे के ऊपर निशान होगा और वो जहन्नमी के नाम से पुकारे जाएंगे। अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने वाले मसाकीन और फुकरा अगनिया से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला
انہوں سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہاجر فقراء اور اغنیاء سے 500 سال قبل جنت میں جائیں گے۔ اسے بھی ترمذی شریف نے روایت کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ جنت کا حقدار ٹھہرایا تو اس کے لیے کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فرما دی ہیں۔ جنت میں داخلے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرم فرمانا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنے والے کے لیے خود جنت سفارش کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا اس کے حق میں جنت کہتی ہے یا اللہ اسے جنت میں داخل فرما، اور جو شخص 3 مرتبہ آگ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اس کے حق میں آگ کہتی ہے یا اللہ اسے آگ سے پناہ دے دے۔ یہ باقی یہ ہے کہ انسان جتنی زیادہ محنت کرے گا اپنی طرف سے اپنے آخرت کو بہتر بنانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے اوپر جو ہے نا راضی ہوتا چلا جائے گا اور اس پہ اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جنت سے اترا ہوا پتھر ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیے تھے، ترمذی نے روایت کی ہے۔ عجوہ کھجور جنت کا پھل ہے۔ عجوہ کھول جو ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے یا حج کے لیے تو یہ بڑی سب سے اچھی کھجور ہے، یہ جنت کا پھل ہے۔ مقام ابراہیم جنت کا پتھر ہے، جو مقام ابراہیم کی جگہ ہے یہ بھی جنت کا پتھر ہے۔ زیتون جنت کا درخت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے زیتون کے بارے میں بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرہ مبارک اور بمبر شریف دیوانی جگہ جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ مہندی جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے، جو ہم مہندی لگاتے ہیں یہ بھی جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے۔ بکری جنت کے جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکری جنت کے جانوروں میں سے ہے، اس کے باڑے سے اس کا جو وہاں پہ تھوڑا بہت جو گند ہوتا ہے اس کو صاف کر لیں تو اس کے لیے آپ نماز پڑھنی ہو تو نماز بھی وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے بھی تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے تو اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے نا ہم یہ کاروبار کریں تو اس میں بڑی برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمان جو ہے نا چونکہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اسلامی ملکوں کی حالت جب دیکھتے ہیں تو انسان کو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں تو یہ جب سے پروگرام شروع کیا ہے اس میں ایک مختلف ملکوں کے بارے میں آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں جو لباس پہنا جا رہا ہے، جو ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ہے نا خواتین نے لڑکیوں نے دوپٹے پھینک دیے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ جو جنتی عورت کا دوپٹہ ہوگا وہ دنیا کی تمام دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جنتی خواتین ہوں گی وہ 70 لباس ایک وقت میں پہن سکیں گی، اور ان کی جو یہ پنڈلیاں ہیں نا ان میں سے گودا بھی جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوگا، اتنی جو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ادھر جو اپنے شرمگاہوں کو چھپاتی ہیں تو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی اعلیٰ قسم کے انعامات وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اب مسلمان بھائی چونکہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے اوپر ایک سے ایک آزمائش جو ہے نا آتی جا رہی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اہل جنت اپنی مجالس میں دنیا کی زندگی کی یادیں تازہ کریں گے۔ جو جنتی ہوں گے وہ آپس میں بیٹھ کے دنیا کے اندر جو ان کی یادیں ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو بھی کیا کریں گے، پرانے ساتھیوں کی یاد اور سے ملاقات کا عبرت انگیز منظر بھی ہوگا۔ تو اس میں بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنتیوں کو حق دیا کہ وہ اپنے جب دنیا کے اندر جو بھی وہ
واقعات ہوں گے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا محبت پیدا کر دے، بغض کینہ یہ چیزیں نکال دی جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے پیار کریں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد اگر 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ جو ہے نا آپ الحمدللہ پڑھ لیں تو یہ 100 بن جائیں گے، تو آپ کو 1000 نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کہا کہ میں اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہوں۔ تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ 5 نمازوں میں آپ اگر یہ پڑھتے ہیں تو آپ کی 5000 نیکیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اور باقی آپ اگر سلام کرنے کا اپنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کوشش کیا کرو ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو۔ اسی طرح ایک صحابہ کرام صبح کے ٹائم جو ہے نا وہ بازار نکل جاتے تھے، تو باقی صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان سے پوچھیے کیوں جاتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں بازار اس لیے نکل جاتا ہوں کہ راستے میں جو بھی مجھے ملتا ہے تو میں اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی سلام کہتا ہے تو میں اسی طریقے سے جواب دیتا ہوں۔ تو میں نیکیوں کی نیت سے جاتا ہوں کہ جتنے زیادہ سلام کروں گا، جتنے زیادہ سلام کے جواب دوں گا، اتنی زیادہ میں نیکیاں لے کے آ جاؤں گا۔ تو یہ اس قسم کے لوگ تھے جو نیکیاں کمانے کے لیے جو ہے نا کوئی چیز کمی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے نا ہر ممکن کوشش کریں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور دنیا کے اندر ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، یا گھروں کے اندر جو ہے نا بچے جو ہے نا دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کو اس طرف لائیں۔ اللہ تعالی ہم پہ راضی ہوگا اور ہم جنت میں زیادہ حقدار ہوں گے۔ تو میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ میرا پروگرام لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ آمین۔ خیر کثیرہ والآخرہ والدنیا۔